بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے، کاروبار مال جان بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم مسجد کے احکام، مسجد کے آداب کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اپنے رب کے اوپر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر فرمایا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو ہم آباد کریں۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا، گھروں کے اندر رحمتیں ہوں گی۔ تو سماعت کیجئے، آج کل ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر آ کر مسجد کا ادب اور احترام نہیں کر پاتے، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جن تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم ہے کہ مسجد کا کس قدر ادب و احترام کا حکم ہے۔ اور آج کل لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنا سخت منع ہے، اور یہ دنیاوی گفتگو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے فرمایا کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، لہذا تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ اللہ کریم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں جو مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے، لہذا تمہیں حکم ہے سرکار کا، فرمایا ان سے بچنا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے چوپائے گھاس چر جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح جانور ہوتے ہیں نا وہ گھاس کو کھا جاتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیاوی باتیں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بلکہ تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر مسجد کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد کر دے۔ استغفر اللہ، الامان الحفیظ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم قیامت کے دن بے نمازی کو، زکوٰۃ نہ دینے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے کو عذاب دینے کے لیے ایک اتنا بڑا جانور ہوگا جو بچھو کی طرح ہوگا، اور وہ اتنا خوفناک جانور مقرر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ جانور کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس جانور کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک، اتنا بڑا وہ جانور ہے۔ فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک یہ اس کی چوڑائی ہوگی۔ یہ اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوف دلانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے جو مسجد میں اونچی آواز سے بولتا تو آپ نے کوڑوں کی سزا مقرر کی تھی، اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خلف بن ایوب کے پاس ان کا غلام مسجد کے اندر کچھ کہنے کے لیے آیا تو آپ نے مسجد سے باہر جا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ یعنی میرے بھائیوں،
ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ عام جگہ پر نہیں بیٹھا، جو مسجد میں بیٹھا وہ اپنے رب کریم کی ہم نشینی کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات ہی کہے۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آئیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر طرح کی فضولیات سے بچیں، وگرنہ جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے تو بجائے نیکیوں کے وہ گناہ ہمارے پلے پڑتے رہیں گے، وہ نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی جتنی ہم دنیاوی باتیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اللہ کے گھر میں جب آئیں ادب اور احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ، بشر کو خدا سے ملاتا ہے سجدہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔